کی بھی تھوڑی سی ان کا سیکنڈ تھاٹس آنے لگتے ہیں کہ کس طرح ہم دیے جائیں. تو یہ صرف ہمارے IMF کی ڈیل نہیں ہے, یہ ڈیل پاکستان کو کے جو ایکسٹرنل ریسورسز ہیں, جو کہ $37 بلین کی ایکسٹرنل فنڈنگ ریکوائرمنٹ ہے, یہ اس کو میٹ کرنے کی بات تھی. اور جو بھی اب کرنا پڑ رہا ہے گورنمنٹ کو, وہ بار بار آپ کو بتایا بھی گیا ہے, وہ اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. اور یہ پرانی گورنمنٹ کا کمٹمنٹ ہے, آگے کچھ بھی نہیں لیا جا رہا ہے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آگے اب ہم اور کدھر بڑھ رہے ہیں, تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں, یہ ڈیفیسٹس جو ایکسٹرنل ہماری اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہو جاتا, یہ ڈیفیسٹس کم نہیں ہوں گے, چاہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ ہوں, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوں. ہمیں وہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ جو اس ملک کی اس وقت ضرورت ہے. اور دیکھیے سچی بات تو یہ بھی ہے, آپ کس طرح جا کے IMF سے, برادر ممالک سے کہیں کہ آپ اپنے ٹیکس پیئر کو تو نہیں دے رہے کوئی سبسڈی, وہ تو انٹرنیشنل سپر سائیکل کی وجہ سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں, ہم دینا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو سبسڈی, ہم نہیں ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے سپر سائیکل کو, آپ ہمیں پیسے دے دیں, اپنے ٹیکس پیئر کے پیسے آپ ہمیں دے دیں, کیونکہ ہم اپنے ٹیکس پیئر کو برڈن نہیں کرنا چاہ رہے, ہم سبسڈی وڈرا نہیں کرنا چاہ رہے, ہم بہت, ہمارے اوپر بڑا پولیٹیکل کاسٹ ہو جائے گا, آپ دے دیں. تو ذرا اس میں لاجک سوچئے, اس میں ذرا اس کی میرٹ سوچئے, اور سوچیں کیا ایک خوددار نیشن کو یوں کرنا چاہیے. اب میں آپ سے چلتے چلتے یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان میں جب تک اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہوگا, ہم اسی طرح کمپرومائزڈ ولنریبل سچویشن میں رہیں گے. یہ میں ایز این اکانومسٹ کہہ رہی ہوں, ایز فائنانس سے میرا اس وقت جو تعلق ہے اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہی ہوں. پروفیشنلی اکانومسٹ ہوں, ایک اکانومسٹ کی طرح آپ سے بات کر رہی ہوں, کھل کے کر رہی ہوں اور سچ کر رہی ہوں. اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ یہ نہیں ہوا کہ صرف پچھلے 3 سال نہیں ہوئے. اسٹرکچرل ریفارم پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے نہیں ہوا ہے. یہ ایک آدھ گورنمنٹ کی فالٹ نہیں ہے, یہ PTI, PMLN, PPP کی فالٹ نہیں ہے, یہ ہر اس گورنمنٹ کی فالٹ ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان میں آئی ہے, حکومت میں رہی ہے, پولیٹیکلی پاپولر ڈیسیشنز کرتی رہی ہے. ایز نیشن ہم لیونگ بیانڈ آر مینز کرتے رہے ہیں, اور وہ اس کو پروموٹ کرتی رہی ہے. چادر سے زیادہ پیر ہم پھیلاتے رہے ہیں, اور جب تک ہم یوں ہی کرتے چلے جائیں گے, ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئیں گے. وہی ہوگا, ادھر سے مانگ لیا, ادھر سے مانگ لیا, 2-3 سال چڑھا لیے, چلو اس سے کنزمپشن بوسٹ آ گیا, اکنامک گروتھ زیادہ ہو گئی, اور پھر اس کے بعد فٹ سے آپ پھر نیچے گر گئے. پھر آپ نے ایک جد و جہد کی, اس سے مانگا, اس سے مانگا. کیا ہمیں یہ جچتا ہے کہ اب ہم کرتے چلے جائیں؟ اور اگر آپ سمجھیں اور کہ یہی ہمارا پاتھ ہے, تو میں آپ کو یہ آج کے سے بتاتی ہوں کہ اب ہم جب لوگوں کے پاس مانگنے جائیں گے تو وہ اس طرح ہمیں ریسیو نہیں کریں گے جیسے پچھلے سالوں میں شاید کر لیا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ ملک ہے جو IMF بھی یہی کہہ رہا ہے, آپ تو پالیسی ریورٹ کر دیتے ہیں, آپ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی وعدہ ہم سے کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر آپ پھر جاتے ہیں, آپ ایک اسٹیپ آگے لیتے ہیں, 2 اسٹیپ پیچھے لے لیتے ہیں. تو میرا آپ سے, میرے خیال سے آگے ڈیٹیل میں جانے کے بجائے, اس لیے کہ بجٹ کی ڈیٹیل تو ہم سب نے بہت سن لی آج بھی اور پچھلے دنوں بھی, یہ چیز میں ایمفیسائز آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمیں کھڑا ہونا ہے اپنے پیروں پہ, اسٹرکچرل ریفارمز آر انیویٹیبل. یہ وہ فیصلے ہیں, مشکل, پینفل صحیح, بٹ ہمیں اب لینے ہیں اور لے کے ان میں اڑنا ہے. یہ نہیں کہ 2 لے لیے اور پھر 3 واپس لے لیے جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے. اب ہمیں ان کو لے لینا ہے, اور یہ ہم اس وقت کرتے رہیں گے کہ 1-2 فیصلے لے لیے, پھر اس کے بعد ریورٹ بیک کر لیا, جب تک ہم اکانومی کو پولیٹیسائز کرتے رہیں گے. آپ جب کھڑے ہو کے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اس بات پہ جو آپ کی دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ کرتی ہے, صرف اس بیسس پہ کہ اس نے کر دیا, تو صحیح فیصلے کبھی بھی نہیں ہوں گے.
پولیٹیکل گورنمنٹس، میں تو ٹیکنوکریٹ ہوں، میں تو پروفیسر رہی ہوں ساری زندگی، قریب سے کھل کے دیکھ رہی ہوں کہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ میں اتنی بیک بون نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکلی ڈیفیکلٹ ڈیسیشن لے لے جب لوگ اور میڈیا اور عام آدمی ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوں. اور یہ انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں؟ کیونکہ آپ کے پولیٹیکل رائیولز ایک نئی کہانی سناتے ہیں. وہ یہ سناتے ہیں جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے وہ نااہلی ہے، جو یہ کر رہے ہیں ان کے پاس دل نہیں ہے آپ کے لیے، یہ جو کر رہے ہیں پیسے ادھر ادھر جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کچھ سچائی ہو، بٹ سچائی اس بات میں ہے میرے نزدیک کہ وہ فیصلے جو ہم کو ایز اے نیشن کر لینے چاہیے وہ ہمیں کر لینے دیں. اس پہ پالیٹکس مت کھیلیں. یہ 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، ان کے روزگار کا سوال ہے، ان کے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے. آپ کی پالیٹکس اب چمکائے ان کے فیوچر پہ، یہ جچتا ہے آپ کو؟ یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جچتا ہے کہ آپ ملک کو نیچے لے جا رہے ہیں اپنی پالیٹکس چمکانے کے لیے؟ یہ کہیں نہیں جچتا. اور اگر یہ ہم آپ اور یہ 22 کروڑ عوام جچنے دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. آپ کو کھڑے ہونا ہے، ہم سب نے کھڑا ہونا ہے. آپ میڈیا گروپ ہیں، آپ اکاؤنٹنٹس ہیں، آپ پروفیشنلز ہیں، آپ ایکیڈیمکس ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو انڈسٹری میں ہوں گے. دیکھیں ہم سب نے اپنا کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، مشکل فیصلوں کا سامنا کرنا ہے، اس کے لیے سیکریفائس کرنا ہے. آپ اپنی ڈومین بچا رہے ہیں. آج بھی میں نے یہی سنا یہ ہم پہ لگ گیا، یہ تو ہم اس میں پریشان ہو گئے. دیکھیے جب تک ہم سب پریشان نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ پریشانی سہیں گے نہیں اطمینان ملک کو آگے لے جانے کے لیے، تو ہم پھر سسٹینیبل پاتھ پہ کبھی نہیں آئیں گے. ایز اے پریکٹسنگ اکانومسٹ یہ میں دعوے سے آپ سے کہہ سکتی ہوں، اور میرے خیال سے پائٹ کے کچھ لوگ بھی یہاں ہیں اور بھی کچھ اکانومسٹ بیٹھے ہوں گے. پوچھیں مجھ سے کون ڈیفر کر رہا ہے کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے بغیر یہ ملک پھل پھول سکتا ہے ان سسٹینیبل وے؟ پوچھئے کون مجھ سے یہ کہے گا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا. 2-3 سال ہو جائے گا پھر ہم تھر سے آنگے نیچے گریں گے، پھر شاید ایک آدھ دفعہ اور اٹھ جائے، پھر ہم نیچے آ کے منہ کے بل گریں گے. آپ پالیٹکس چھوڑیں، اکانومی کو پالیٹکس سے اوپر نکالیں، مل کے طے کریں کہ اس ملک کو ہمیں کدھر لے جانا ہے. مل کے طے کریں کون سی پرنسپلز ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہیں، کون سی وہ ریڈ لائنز ہیں جو ہمیں کراس نہیں کرنی ہے پالیٹکس کھیلنے میں، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کمپرومائز نہیں کرنی ہے اپنے پاکستانیوں کے لیے. اس کو میں نام یہ دیتی ہوں ایک منیمم انڈرسٹینڈنگ آن اسٹرکچرل ریفارم. یہ کریں گے ہم سب مل کے ایز ایکیڈیمکس، ایز میڈیا پیپل، ایز پالیٹیشینز، ایز بزنس کمیونٹی، ایز اسٹیبلشمنٹ، ایز بیوروکریٹس، تو بات آگے بڑھے گی اور پالیسی کنٹینیوٹی رہے گی اور 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈز نہیں ہوگا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہر کوئی آئے گا پالیسی بدلے گا اپنی پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے، اور یہ ملک آگے نہ بڑھا ہے، پوری طرح سے اپنے پوٹینشیل تک نہیں پہنچ پائے گا. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں اگلے کچھ عرصے میں ہم اپنے 100 سال پہ آ جائیں گے. 100 سال ہونے والے ہیں پاکستان کو. کیا ہم اس وقت بھی یہی کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوں گے؟ بالکل ویلڈ پوائنٹ تھا ان کا. At 100 years, a 100-year-old country shouldn't be meddling through economic growth. اگر آپ پھر بھی کرال کر رہے ہیں اور 100 برس آپ کی عمر ہو گئی ہے تو میرے لیے صرف نہیں، یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ شرم کا مقام ہوگا. کیوں؟ کیوں ہم نے رائٹ فیصلے نہیں دیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے حصے کی سیکریفائز نہیں کی. کیوں؟ ہم اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ اور اپنا انٹرسٹ میکسیمائز کرتے رہے. ہم نے اپنا پائے میں شیئر بڑھانے کے لیے پائے کو چھوٹا کر دیا، اور پھر ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہوں گے سوری وی couldn't think better, we didn't act right. سو اگر میں بس یہ بجٹ کے لیے یہی میرا آپ کو پیغام ہے
ہم سب اگر آج یہ سوچ لیں تو شاید جب 100 سال پاکستان کے رو ہو رہے ہوں گے، ہم کھڑے ہو رہے ہوں گے ایز خوددار ملک، اور لوگ ہمیں ہماری شکل دیکھ کے منہ پھیر نہیں رہے ہوں گے یہ پھر مانگنے آ گئے. پاکستان پائندہ باد، اور میرا ساتھ دیجئے. یہ میرا ملک نہیں ہے، یہ آپ سب کا ملک ہے. یہ میری صرف عزت کا سوال نہیں ہے، یہ آپ سب کی عزت کا سوال ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. سیکریفائز آج کریں گے تو انشاءاللہ اس کو تر و تازہ ڈیولپ نیشن آپ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے. پاکستان پائندہ باد.